बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। चंद दिन पहले मैंने बिलावल भुट्टो साहब की ऑक्सफोर्ड के अंदर एक तकरीर के हवाले से उनकी स्टेटमेंट छपी थी, जिसमें उन्होंने कहा था, मार्शल लॉ के हवाले से बात की थी और कहा था कि जमहूरियत जो है हर हालत में मार्शल लॉ से बेहतर है। तो बिलावल भुट्टो साहब ने मिल के नवाज शरीफ साहब से या मुस्लिम लीग नून वालों के साथ मिल के जो मुल्क के अंदर हालात इस वक्त किए हुए हैं, वो क्या किसी मार्शल लॉ से कम हैं या नहीं, इस हवाले से कुछ गुजारिशात आपके सामने पेश करूंगा। जब मार्शल लॉ लगते हैं ना जी, हमने क्या किस्मत पाई है। जनरल ज़ियाउल हक साहब का दौर था तो पैदाइश हुई, जब आंखें खुली तो उन्हीं का दौर था। फिर थोड़े से बड़े हुए तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब का मार्शल लॉ था। तो हमें मालूम है मार्शल लॉ क्या होता है। और बाज़ दफ़ा ऐसे भी होते हैं कि आप इम्यून हो जाते हैं बिल्कुल मार्शल लॉ के हवाले से, जब आप रह रहे होते हैं उसके अंदर, सांस ले रहे होते हैं, पल बढ़ रहे होते हैं। तो बदकिस्मती ये है, हमारा मुआशरा जो है वो इम्यून हो चुका है कि मार्शल लॉ होता क्या है, मार्शल लॉ के अंदर किस किस्म की सूरत हाल होती है। तो कुछ याद दहानी के लिए उनकी जो वो बात कर रहे थे कि जो अपनी वालिदा मोहतरमा का हवाला दे करके वो कहती थी कि जमहूरियत बेहतरीन जो है इंतकाम है। तो इंतकाम तो आप लोगों से ले रहे हैं मिलके, सांसें तो आप लोगों की बंद कर रहे हैं, बोलने का इख्तियार आप लोग छीन रहे हैं, सजाएं देंगे आप उसके ऊपर, मुकदमात अभी जो हैं दर्ज होना शुरू हो गए हैं उसके ऊपर पेका ऑर्डिनेंस के अंदर। तो मार्शल लॉ जब इम्पोज किया जाता है तो सबसे पहले जो उसका निशाना बनते हैं, लोग तो बनते ही हैं, बुनियादी हुकूक तो मुअत्तल होते ही होते हैं, अदलिया को निशाने के ऊपर रखा जाता है। भेड़ बकरियों की तरह उनके जजेस जो होते हैं अदलिया के, उनको हाँका जाता है। कुछ को कहा जाता है कि आप पीसीओ के तहत ओथ ले लें, कुछ को कहा जाता है कि जनाब आप घर चले जाएं। और इस तरह जो है उनको आइन से उनकी ओथ जो है वो हटा के ख़त्म करके उसको पीसीओ के तहत, जो प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर होता है, उसके तहत ओथ दिलवाई जाती है। जनरल ज़ियाउल हक साहब ने भी ये किया, आगे ये परवेज़ मुशर्रफ साहब ने भी ये किया। और आप सुन के आपको क्या ही हैरानगी होगी शायद कि जनरल अयूब साहब का जो 1962 का आइन था, जनरल अयूब का आइन, देखें पाकिस्तान के अंदर कैसे कैसे खूबसूरत किस्म के तजादात पाए जाते हैं। जनरल का आइन, उसमें बुनियादी हुकूक थे ही नहीं। बाद में एक साल बाद जाके ख्याल आया, ओहो कि अवाम नाम की भी कोई चीज़ होती है और हुकूक नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो वो जो पंजाबी में कहते हैं ना जी, गोंगलुआ तो मिट्टी चाड़ना, तो उसके साल बाद कहीं पे वो जाके डाला गया। तो अब मैं आपको वापस लेकर आता हूँ हाल में जो अदलिया का हाल किया गया है इस पार्लियामान की तरफ से, उसकी चंद गुजारिशात। आपको मालूम होगा ये जुडिशल कमीशन की मीटिंग हुई, जिसमें छः नए अपॉइंट शुदा जजेस में से सुप्रीम कोर्ट में 5 को जो है उसके अंदर शामिल किया गया है। और शामिल करके जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं, जिसमें सैयद मंसूर अली शाह साहब हैं, मुनीब अख्तर साहब हैं, अतर मैनल्ला साहब हैं, शाहिद वहीद साहब हैं, इन लोगों को जो है वो एक साइड के ऊपर कर दिया। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा जो थी, वो पहले आइनी बेंच का हिस्सा थी, उनको भी हटा के वो भी हट गई हैं कि मामलात कुछ ऐसे चल रहे हैं। तो ये जजेस को आपने बिल्कुल ही हटा के अलहदा कर दिया। बावजूद इसके ये सीनियर तरीन जजेस थे और इनकी राय के मुताबिक जुडिशल कमीशन में इन्होंने कहा कि सीनियर जजेस को भी आप आइनी बेंच का हिस्सा बनाएं। अब जो तफरीक पैदा कर दी गई है, एक ये बहुत खौफनाक है अदलिया के अपने मामलात के हवाले से। इन तमाम चीज़ों के अंदर जब आप अब कुछ गुजारिशात मैं और करूँगा, जब आप याद करेंगे कि ये क्या हो रहा था इस दौर के अंदर, क्योंकि जो मौर्रिख है जब वो तारीख लिखता है तो फिर वो उसका जो कलम होता है वो बिल्कुल मर्सीलेस होता है। तो वो फिर बताता है सारी चीज़ें आपको, जो तारीख लिखी जाएगी तो उसमें ये सारा कुछ बताया जाएगा, हकीकत को बयान किया जाएगा, और हकीकत बहुत तल्ख होती है। तो यहाँ पे जो जजेस को बिल्कुल अलहदा कर दिया गया है, तफरीक डाल दी गई है, तो उसका जब लोग पूछेंगे कि जिम्मेदार कौन है, तो जो इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी साहब हैं, वो रह रह के लोगों को याद आएंगे।
کیونکہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب چوتھے نمبر سے چیف جسٹس بنے. تو سپریم کورٹ کے اندر میں ایک وکیل صاحب، سینئر وکیل صاحب ہیں، ان سے میں گفتگو کر رہا تھا تو انہوں نے مجھے دبے لفظوں میں کہا کہ دیکھیے یار، یہ تمام جو باتیں ہوئی ہیں اس کے اندر یحییٰ آفریدی صاحب کو یہ ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ وہ چیف جسٹس بنے. اب وہ چیف جسٹس بن گئے ہیں اور اب وہ ایک ایسے جوڈیشل کمیشن میں بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں جہاں پہ انہیں وہی رائے دینی پڑتی ہے جو حکومت والے لوگ جو ہیں رائے دیتے ہیں. تو میجورٹی ان کی ہوتی ہے، اٹارنی جنرل صاحب حکومت کے، لا منسٹر صاحب حکومت کے، دو اراکین جو ہیں وہ حکومت کے، اور جو اپوزیشن کے اراکین ہیں سینٹ اور پارلیمنٹ سے، وہ ڈسینٹ کر بھی جائیں تو پلڑا ان کا بھاری نہیں ہوتا. تو آپ بیٹھ کے پھر ایسے فیصلوں کا منہ تکتے رہیں گے اور فیصلے جو ہیں پھر وہ پارلیمان یا حکومت کے ہی حق میں جائیں گے اور وہی کرتے رہیں گے فیصلے. اب سوال آپ کر سکتے ہیں، حق بجانب ہوں گے. کچھ ہمارے دوست جو ہیں کامنٹ کرتے ہیں ہمارے چینل کے اوپر، وہ تو آئین دان بھی ہیں اور قانون دان بھی ہیں، اور وہ ہمیں بتاتے بھی ہیں کہ آپ کیا غلط کہہ رہے ہیں اور کیا صحیح کہہ رہے ہیں. تو دیکھیے، آئین کے آرٹیکل 175 میں یہ بات شامل کی گئی تھی کہ عدلیہ کو علیحدہ کر دیا جائے گا ایگزیکٹو سے. اب ایگزیکٹو سے عدلیہ کو علیحدہ کر، سالوں سال بیت گئے اور عدلیہ نے جو ہے کئی ایسے فیصلے بھی کیے جس سے ان کی روح یہی تھی کہ عدلیہ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے، اپنی تمام تر اختیار جو ہے وہ آئین سے لیتی ہے. تو اگر مقصد یہ ہوتا کہ عدلیہ کو پارلیمان اور حکومت کے تابع کرنا ہے تو شروع میں آئین میں لکھ دیتے نا پھر کہ یہ بھی جو ہے عدلیہ بھی جو ہے وہ پارلیمان کی ہی ایک لڑی ہوگی. تو اس کے اندر لکھ دیتے، تحفظ نہ دیتے اس کو، نہ کہتے کہ انڈیپینڈنٹ ہوگی، اور یہ بھی نہ کہتے کہ مکمل طور پر اس کو انڈیپینڈنٹ کر دیا جائے گا. تو جو 26ویں آئینی ترمیم کے تحت معاملات لے کر آئے گئے ہیں اس کے تحت تو بالکل تابع کر دیا گیا ہے حکومت کے، ایگزیکٹو کے. تو یہ جو ہے بلاول بھٹو صاحب کی بات پھر مجھے یاد آ گئی کہ انہوں نے کہا تھا کہ بہترین انتقام ہم لے رہے ہیں. بہت اعلیٰ انتقام ہے جی آپ کا، کیا بہترین انتقام آپ لے رہے ہیں. عدلیہ سے آپ نے لے لیا، اور یہ انتقام عدلیہ سے نہیں ہے. جہاں پہ بنیادی حقوق کے معاملات ہوتے ہیں، جہاں پہ انڈیپینڈنس ہوتی ہے، وہاں پہ لوگوں کے حقوق کو پروٹیکشن دینے کے معاملات آتے ہیں تو عدلیہ سر فہرست ہے. تو اگر اسی کو سر کر لیا آپ نے تو باقی پھر کیا رہ گیا. باقی صحافت کے آپ نے کچھ معاملات دیکھ لیے ہوں گے. حبیب اکرم صاحب جو ہیں، اپنا تعارف خود ہے ان کو ٹیلی ویژن چینل سے ہٹا دیا گیا. ان کی باتیں جو ہیں وہ پسند نہیں آ رہی تھیں، ان کو ہٹا دیا گیا. اس کے علاوہ بھی حامد میر صاحب کے حوالے سے کچھ خبریں جو ہیں وہ گرم ہو رہی ہیں کہ جی ان کو بھی ہٹا دیا جائے گا کیونکہ وہ پی ٹی آئی کی یا اپوزیشن کی بات کرتے ہیں. تو اچھا ہے، جلدی بند کر دیں ساروں کو. ہم بھی اس دور میں سے گزرے تھے جب ہم بات کرتے تھے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. اس وقت ہم غلط تھے جس وقت ہم کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کو جس طریقے سے ہٹایا جا رہا ہے. دیکھیے، میرا کسی تعلق سیاسی پارٹی سے نہیں ہے، نہ پی ٹی آئی سے ہے نہ مسلم لیگ نون سے ہے. میرا تعلق اس ملک میں قانون کی حکمرانی سے، آئین کی عملداری سے، بنیادی حقوق کی پروٹیکشن سے، لوگوں کے بنیادی حقوق سے میرا تعلق ہے. اور اگر کسی کو یہ چبھتا ہے تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ میری جاب ہی یہ، میرا کریئر ہی یہ. تقریباً اس خاکسار کو تقریباً 20 سال تو میں نے عدلیہ کے معاملات جو ہیں وہ بغور ان کو دیکھا ہے، کور بھی کی ہیں. آئین کے حوالے سے، قانون کی بالادستی کے حوالے سے تمام چیزیں ہم کور بھی کرتے آئے اور دیکھتے بھی آئے، اور وہی ٹریننگ بھی ہے ہماری. تو اب جو پی کا قانون بنا دیا گیا ہے جس میں ایگزیکٹو اپنے ہی ججز لائے گی، ان کا ٹینیور بھی فکسڈ ہوگا. دیکھیے، ایسے ججز جو حکومت لے کر آتی ہے اور جس کا ٹینیور جو ہے فکس کرتی ہے کہ اس کے میں تمہیں ہٹا بھی دیں گے، تمہاری جو ڈور ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ججز نہیں گردانے جاتے. اور ایسے ٹریبیونلز قائم کیے جائیں گے وہاں پہ، کوئی بھی شخص جا کے وہاں پہ شکایت لگا دے گا. تو جو پابندیاں ہیں، گزارش یہ ہے کہ اس حکومت نے اور اس پارلیمان بھی وہی ہے، حکومت بھی وہی ہے. دو مین پارٹیاں ہیں، باقی چھوٹی چھوٹی پارٹیاں جو ہیں اکٹھی کر کے جو ہمیشہ سے اپنے مفاد
جن کی سیاست جو اپنے مفاد کے ارد گرد گھومتی ہے، ان کو ساتھ ملا کے آپ نے حکومت اور پارلیمان بنائی ہوئی ہے۔ تو ان کو بنا کے آپ نے جو شب خون مار رہے ہیں اس وقت، جو سانس لینے کی آزادی بھی نہیں آپ لوگوں کو دے رہے، تو وہ اس کو کیا نام دیا جائے؟ یہ جمہوری مارشل لا ہے جو آپ نے لگا رکھا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ ایسے مارشل لا جو ہوتے ہیں، جمہوری مارشل لا، جن میں سانس لینا بھی آپ کا دشوار ہو جائے، وہ زیادہ دیر ٹکتے نہیں ہیں۔ عدلیہ کی بھی میں نے آپ کو مثال دے دی۔ ایک چھوٹی سی بات اور کروں گا، یہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت جن ججز کی اپوائنٹمنٹ کی گئی ہیں اور آئینی بینچ کو وسعت دی گئی ہے، 13 رکنی بینچ بنا دیا گیا ہے، کبھی 13 بیٹھ جائیں گے، کبھی 2 بینچ آئینی بینچ مختلف ججز کو ڈیوائیڈ کر کے بٹھا دیے جائیں گے۔ تو مجھے یہ بتائیے، جو 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کر رکھا ہے، جس کے اندر کہا گیا ہے کہ آئین کو پامال کیا گیا، جس کے اندر کہا گیا ہے کہ سیاستدانوں کو زد و کوب کر کے ان سے ووٹ لیے گئے، تو یہ ججز جو 26ویں آئینی ترمیم کے تحت آ کر اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ انصاف کر پائیں گے؟ کیا یہ انصاف کے حوالے سے جو درخواستیں ان کو کہا گیا ہے کہ آپ انصاف کریں، کیا یہ منصف جو ہیں خود اپنے بینیفیشری ہونے کے بعد ان بینچز کے اندر بیٹھ سکیں گے؟ کیونکہ دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں، یا فریدی صاحب کہہ رہے ہیں، حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ جو چند ججز ہیں یہ ہمیں نامنظور ہیں، یہ فیصلہ جو ہے اپنی آئین کی منشا اور اپنی منشا سے کرتے ہیں، ہمیں یہ ججز منظور نہیں ہیں، تو ان کو ہٹا کے آپ لوگ یہ فیصلے کریں گے، تو آپ کے جو آنے والے دنوں کے اندر یہ فیصلے جو ہیں لوگوں کو پبلک ڈومین میں جب آئیں گے تو یہ ڈسکس بھی ہوں گے، اور وکلاء جو ہیں کافی حد تک اب تو لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے الیکشن نے بتا بھی دیا کہ رخ کس طرف چل رہا ہے، تو زیادہ دیر جو ہے کچھ طوالت تو ہو سکتی ہے آپ سال بیٹھے رہے، 2 سال بیٹھے رہے، 3 سال بیٹھے رہے، لیکن جب ہوا چلے گی تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ تعیناتیاں، یہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے سوئی کے نکے میں سے گزاری جائے گی، اور ہو سکتا ہے نہ گزرے۔ فی الحال اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔